کہ یہ ایسا مہینہ ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ انسان کی ہر لمحے اس کی بخشش ہوتی ہے، اللہ کی مغفرت مانگتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں، بخشش کرتے ہیں، گناہوں سے جہنم کی طرف نزدیک ہوتا ہے، اسے جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ یہ سب بتانے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس چند دنوں کو اتنی احتیاط سے گزاریں جتنی احتیاط سے اللہ نے ہمیں خوبصورت مہینہ عطا فرمایا ہے۔ کچھ ہی روز ہیں، اپنے آپ کاموں کو ذرا سمیٹ لیں، کوئی ہمارا معمول اس وقت میں ڈسٹرب نہ ہو، برکت ہوگی، اس کام کو روکنے میں برکت ہوگی۔ یاد رکھیے، جب رمضان کے لیے آپ اس کام کو ڈیلے کریں گے، روکیں گے، اس میں اللہ برکت دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس لمحات کے اندر، ان برکتوں کے اندر کوئی شخص یہاں کے معمول اس اپنی عبادت، روزہ یا جو اللہ عنایت فرماتے ہیں مجالس، نیک اعمال چھوڑ دے گا دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے، تو 100 سال بھی وہ کوشش کرے تو اس کو وہ عمل نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ شخص جو اس مہینے کی حرمت کرے گا، لیکن بڑی عجیب وجہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر، اس حدیث کو روایت فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس مہینے کی حرمت کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس کو رسوائی سے بچا لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا میں رسوا ہونے دیں گے، اس کو آخرت میں رسوا ہونے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ صحابی نے ایک دن پوچھا کہ یا سن، حرمت کا کیا مطلب ہے؟ حرمت کیسے؟ اللہ نے فرمایا اس مہینے کی حرمت یہ ہے کہ گناہ نہ کرے بندہ۔ اگر گناہ کرتا ہے اس مہینے کے اندر اور اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی نے بڑی سخت وعید دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس کی دونوں جہان میں ضلالت ہی ضلالت ہوگی۔ اللہ، اس کے فرشتے اور آسمانوں پہ سب ایسے شخص پہ لعنتیں بھیجتے ہیں کہ اس نے اس مہینے کی بے حرمتی کی ہے اور گناہ کا ارتکاب کیا اس مہینے کے اندر اس شخص نے، اور اگر اس حال میں مر جاتا ہے وہ شخص بغیر توبہ کے، توبہ نہیں کی اس نے، اگر غلطی ہوگی بھی توبہ کر سکتا ہے، تو فرمایا پھر اس کی جو حشر ہوگا بغیر کسی، نہ اس کی کوئی نیکی قبول ہوگی، بغیر کسی تکلیف کو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے اعمال بھی صحیح کریں، اور سب سے بڑی چیز جو کنٹرول ہم نے کرنی ہے، یہ تقدس اس مہینے کا کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم گناہ نہ کریں، گناہ سے اجتناب کریں۔ اور شان ہے اس مہینے کی، اس مہینے کی شان ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ نصوح جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو اس نے اس مہینے کو پا لیا ہے۔ گناہ نہ ہو اس مہینے میں، وقت ضائع نہ ہو اس مہینے کے اندر، اور جس اسٹیٹس پہ انسان کو اللہ نے رکھا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، جو دولت دی ہے ایمان کی، اسی دولت کے ساتھ اپنے اس مہینے کو خرچ کرے۔ یعنی ایک شخص کو اللہ نے تزکیے کی دولت دی ہے، اس کے اعمال بلند ہیں، اس سے ذکر اذکار شامل ہے، صحبتیں شامل ہیں، تو اس مہینے کے اندر تو وہ ضائع نہیں کرے، ایک صحبت بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے، ایک مجلس بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو مہینہ ہے، کمانے کا مہینہ اس میں، تو اس مہینے کو انسان جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھے، اس کی
تقدس کو سمجھیے. چند چیزوں کا نام نہیں ہے حقیقت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض روزہ ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ نہیں ملتا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ روزے کا مقصد صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صبح نہ کھاؤ اور شام کو کھا لو. یہ تو ہے ہی نہیں مقصد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا مقصد لعلکم تتقون، پرہیزگاری اس کا مقصد ہے. یعنی اپنی زندگی میں انسان کو رمضان نصیب ہو جائے، فوراً توبہ کرے، تائب کرے اور پاک صاف ہو کے رمضان میں شامل ہو. اور اس کے بعد الحمدللہ خاص طور پر رمضان میں اتنا کنٹرول کرے کہ ہر چیز جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی طرف سے ہے. کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو خاص طور پر بندوں کو دیا ہے کہ اس مہینے کے اندر تم مجھ سے محبت بڑھاؤ. سبحان اللہ. کیونکہ سارے عوامل میں نے وہ رکھ دیے ہیں، تمام چیزیں وہ رکھ دی ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اصل پیغام اللہ نے اس مہینے میں یہ دیا ہے کہ تم مجھ سے اپنی محبت کو بڑھاؤ. تو گناہ کے ساتھ کیسے بڑھ سکتی ہے؟ سب سے پہلے توبہ کرو اور توبہ کے بعد اس میں قدم رکھو اس مہینے کے اندر. پھر دیکھو اس مہینے کو ہم نے گزارنا کیسے ہے. محبت کے اللہ نے کیا اصول بتائے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ سے پیار کرنے والے جو لوگ ہیں نا ان کی خاصیت بیان فرمائی ہے. وہ دعوے کرنے سے تھوڑی آتا ہے کہ بھئی میں صوفی ہو گیا ہوں، میں اللہ والا ہوں، میں یہ ہوں، فلاں بن جاؤں. اور میں سب الحمدللہ اللہ کی محبت کرنا چاہتا ہے. تو سوچنے اللہ نے کیا بتایا کہ کس طرح محبت ملتی ہے. کہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اپنے بستوں سے محبت نہیں کرتے، یعنی ان کو رات سے محبت نہیں ہوتی. تو تجافى جنوبهم عن المضاجع، چاہتے ہیں تو کروٹیں بدلتے رہتے ہیں کہ کب جلدی سے وقت گزرے اور میں يدعون ربهم اللہ کو یاد کرنا شروع کرتا ہوں. یہ اثر جو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا بننے والے لوگ اس کام سے بنتے ہیں. یہ صفت پیدا کرنی پڑتی ہے انسان کو اللہ کا محبوب بننے کے لیے. سب سے بڑی صفت جو ہے رات کا جھاگنا ہے. یاد رکھیں جتنے بھی اللہ والے آپ زندگی میں آپ سنتے ہیں جن کے نام، ان کی سب سے بڑا اوصاف اور صفت یہی تھی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی. ان کو رات کی محبت جو ہی عزیز تھی، اس لیے عزیز تھی کہ اس وقت تنہائی میں اللہ کو آسان سے یاد کر سکتا ہوں. کوئی کام نہیں، کوئی فون نہیں آئے گا، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. الحمدللہ تنہائی ہوگی. حضرت فیض فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کو اللہ تعالیٰ آواز مارتا ہے انسان کو، کہتا ہے کہ عجیب انسان ہے، سارا دن دعویٰ کرتا پھرتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں. تو جھوٹی باتیں کرتا ہے، تو پکا دنیا دار انسان ہے. تو اگر تجھے مجھ سے محبت ہوتی تو محبت تو ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی تنہائی چاہتا ہے اپنے محبوب سے ملنے کے لیے. وہ تو تنہائی چاہتا ہے. کیوں جائے گا کہ جب تمہارے روم میں بیٹھو تو میں اپنے محبوب سے ملوں. چاہتا ہے تنہا ہو میرا محبوب، جب مجھے ملے میں اسے گفتگو کروں اور بات کروں. تو تم کیسا محبوب جھوٹا ہے؟ تو تجھے رات کیسے پسند ہے؟ پوچھنا ذرا اگر تم محبوب ہے میرا. حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ اس کی رات کو کیا کام ہے کہ وہ رات کو بستر پہ لیٹے. اللہ اس کو پکار بھی اور ملنا بھی چاہتا ہے اس سے. پہلی نشانی یہ ہے اللہ کے محبوب بندے کے بننے کی، یاد رکھیں وہ کیا ہے؟ رات کا جاگنا. جاگنے سے مراد یہ نہیں ساری رات جاگیں، الحمدللہ وہ بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ہمارے نیچر ہے. لیکن کم از کم اتنا ہی کر لے کہ تہجد کے لیے اٹھ جائے. صبح تہجد تیسری پہلی اٹھ جائے اللہ کو یاد کرنے کے لیے. اتنی تھوڑی ہمت کر لے، یدعون ربهم میں آ جائے.
تیسرے پہلے اٹھ جائے. اگر یہ بھی نہیں کرتا تو ہم میرے حضرت فرماتے تھے کہ اس کا نام پہ اللہ کی محبوب کی لسٹ میں آ ہی نہیں سکتا. بھول جائے کہ وہ اللہ کے حب کو پاس کرے گا، محبوب کو پاس کرے گا. چاہیے تو یہ کہ الحمدللہ آپ کا بہت حصہ یاخر مزمل اللیل، اللہ تعالیٰ محبوب کو فرمایا نا، یہ ٹوٹ جاؤ میرے محبوب، رات کا حصہ جو ہے میری طرف لے آؤ.